بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم بر محمد وآل محمد صلوات ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے جملہ مومنین مومنات حسن مٹیا برش کے مومنین مومنات کی روح کو اشارے صاف فرمانے خدا عالم بیاق کے ماموں سے قاضی ان کی مغفرت فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا و سیدنا
أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم وقتلتهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. انی جاعلک للناس اماما. صلوات بر محمد وعلی محمد. مجلسیں ماشاء اللہ بہت ہیں، اور صرف آپ ہی ان کو سنتے نہیں رہتے ہیں، بلکہ میں بھی دور سے بیٹھا ہوا ان مجلسوں کو، یہاں کی بھی دیکھتا اور سنتا رہتا ہوں کبھی کبھی. ماشاء اللہ بہت اچھا سلسلہ یہاں رہتا ہے، اور اس کا فائدہ تو بہت ہے مجلسوں کا، لیکن کم سے کم اتنا فائدہ ہے کہ جو آیتیں مجلسوں میں پڑھی جاتی ہیں وہ تقریباً ہمارے سامعین کو یاد ہے. حتیٰ جو قرآن خدا نخواستہ نہیں پڑھنا جانتا، ویسے تو عام طور پر جانتے ہیں، ان کو بھی وہ آیتیں یاد ہیں. اور اگر ان سے کہا جائے کہ آپ اس کا ترجمہ کر دیجئے، تو چاہے وہ عربی نہ پڑھے ہوں لیکن ان آیتوں کا ترجمہ جو مسلسل مجلسوں میں سنتے رہتے ہیں وہ کر دیں گے. بلکہ کچھ آیتوں کے نام لے لیجئے آپ اگر، تو آیت پوری سنا دیں گے اور میں ترجمے بھی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کی وجہ سے ہمیں وہ ساری آیتیں ہمارے مجمع کو یاد ہو جاتی ہیں کہ جو مجلسوں میں مسلسل پڑھی جاتی ہیں. مثلاً آج سے اگر کہا جائے کہ آیت تطہیر کیا ہے، تو چاہے آپ مولوی عالم ہوں یا نہ ہوں، لیکن آپ نے اس کی تلاوت اتنی سنی ہے کہ فوراً اس کو پڑھ دیں گے آپ، اور آیت تطہیر پڑھ نہیں دیں گے بلکہ اس کا ترجمہ بھی کر دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ مجلسوں کی برکت سے اتنا آپ کے کانوں تک پہنچی آیت یا حدیث، بہت سی حدیثیں بھی ہیں جو لوگوں کو ازبر ہیں. مثلاً انا مدینۃ العلم وعلی بابھا حدیث ہے پیغمبر کی، سب جانتے ہیں. انا علی من نور واحد، ہمارا علی ایک نور سے ہیں. شاید ہی کوئی ایسا بچہ ہوگا جو مجلس میں شرکت کرتا ہو اور اس کو یہ آیت نہ معلوم ہو. ایسے ہی یہ حدیثیں اور یہ آیتیں، میں نے چند چیزیں آپ کے سامنے نمودن پیش کی، وہ مجلسوں کے طفیل میں سب کو یاد ہے.
اور اس کے بعد جب ذاکر پڑھتا ہے تو کبھی کبھی یہ بات بھی آتی ہے کہ یہ تو وہی پرانی آیت ہے. ظاہر کہ آیت تو پرانی ہے ہی ہے، آیت نہیں تو ہوگی نہیں. اب کوئی قرآن تو نازل نہیں ہوگا، جو پیغمبر پر نازل ہوا وہی ہے. تو کبھی کبھی مجمع یہ دیکھتا ہے کہ صاحب یہ آیت جو پڑھی ہے تو بہت سنی ہوئی ہماری ہے. اچھا، آپ کی اگر سنی ہوئی ہے تو پڑھنے والے کے لیے آسانی ہے، سمجھانے میں بہت آسانی ہے، اس لیے کہ ترجمے تک آپ پہنچے ہوئے ہیں، آیت تک آپ پہنچے ہوئے ہیں، بہت سارے مطالب تک آپ پہنچے ہوئے ہیں. تو جن مطالب تک آپ پہنچ چکے ہیں یہ کس کا صدقہ ہے؟ آپ نے مدرسے میں پڑھا، آپ نے باقاعدہ درس پڑھا، آپ نے باقاعدہ اس کی تعلیم کہیں حاصل کی، تو آپ کا ایک ہی جواب ہوگا کہ ہمارے ایک درسگاہ ہے جس کا نام مجلس حسینی ہے. یہ چھوٹی سی درسگاہ نہیں ہے، پوری یونیورسٹی ہے. درود پڑھ دیں محمد والے محمد. چھوٹی سی چیز نہیں ہے یہ، اس کو معمولی نہ سمجھیے گا. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بہت سی تاریخ آپ کو یاد ہے، بہت سے مقتل کی باتیں آپ کو یاد ہیں، بہت سے واقعات آپ کو یاد ہیں. دنیا کو حدیث قصہ یاد ہو یا نہ ہو، لیکن چونکہ آپ برابر تلاوت کرتے رہتے ہیں لہذا کتنے لوگوں کو حدیث قصہ زبانی یاد ہے، پوری حدیث قصہ. وہ مجھے دیکھ کے اچھا لگا کہ مسجد ماشاء اللہ نمازیوں سے بھر گئی. یہ اس لیے کہ ایسے مقام پر مسجد واقع ہے کہ جہاں آس پاس مومنین ہیں. جو مسجدوں کے ارد گرد رہتا ہے اس کو چاہیے کہ موقع نکال کے مسجد ہی میں نماز پڑھے. وہ تو سبھی نماز پڑھتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ مسجد ہی میں پڑھے. وہ مسجد جامع ہے یہ اور جماعت سے. خود یہ بھی ایک درسگاہ ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ درسگاہ نہیں ہے، کہ آپ نمازی تو پڑھنے آئے، اس کے بعد مسجد شروع ہو گئی. تو اس درسگاہ کا آغاز نماز سے ہوا. آج کی جو مجلس ہے اور بلا فاصلہ آپ نے تلاوت قرآن اور نماز کے بعد ذکر اہل بیت شروع کر دیا. بلا فاصلہ ہوا یہ، بلا فاصلہ ہو گیا یہ. اور ایسا اکثر ہوتا ہے. اس مقام پر میں نے عرض کیا کہ ابھی ہماری مجلسیں ڈھکی چھپی نہیں ہیں. اس محلے میں تو ہمیشہ سے مجلسیں ہوتی رہیں، خوب ہوئیں. اور پرانے زمانے میں علماء کی آمد کبھی کبھی ہوتی تھی، میں نے دیکھا ہے خود. لیکن اب ماشاءاللہ علماء بھی ہیں، مسجد بھی آباد ہے، ذکر بھی ہے، مگر ذکر کے ساتھ ساتھ فکر کو ہمراہ ہونا چاہیے. جو سنتے ہیں اس پر غور بھی کریں. اور ماشاءاللہ علماء بہت ہیں، ہم جیسے بھی کچھ لوگ کمیل لوگ آتے رہتے ہیں اس خدمت کے لیے. تو خالی ذکر نہ ہو بلکہ ذکر کے ساتھ ساتھ
فکر بھی ہو. ذکر تو اتنا ہوا کہ آپ کو ذکر یاد ہو گیا، لیکن مسئلہ وہ اٹھتا ہے کہ فکر کتنی کی ہم نے. کیا ہمارے ائمہ کرام علیہ السلام کی سیرت فقط بیان کے لیے ہے، ذکر کے لیے ہے؟ کیا قرآن جیسی عظیم کتاب فقط بیان کے لیے ہے، پڑھنے کے لیے ہے؟ یہ 1,24,000 پاک و پاکیزہ انسان جو انبیاء کی شکل میں آئے اور اس کے بعد ائمہ اطہار کا سلسلہ رہا، ان کی سیرتیں خالی بیان کرنے کی چیزیں ہیں؟ اگر آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ اللہ نے انسانوں کی ضرورت کے مطابق بھیجا ہے. چاہے کتاب بھیجی ہو، چاہے نبی بھیجا ہو، چاہے راہبر بھیجا ہو، چاہے ہادی بھیجا ہو، جس شکل میں بھیجا اس نے، وہ انسان کی ضرورت کے مطابق اس نے بھیجا ہے. میں اپنی بات کو آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچانے کے لیے عرض کروں کہ انسان کو جس چیز کی ضرورت ہے، جس چیز کی ضرورت ہے انسان کو، اللہ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے ان چیزوں کو رکھا ہے زمین پر. اب ذرا اپنی ضرورتیں دیکھیں آپ کہ آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہے. میں لگژری لائف کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ وہ تو ضرورت کبھی پوری نہیں ہوگی. اگر لگژری لائف کی بات آپ کریں گے تو وہ تو ضرورت کبھی نہیں پوری ہوگی. اگر کوئی کسی کو 1 کروڑ روپیہ دے دے تو کیا دوسرے کروڑ کی خواہش مٹ جائے گی؟ ختم ہو جائے گی خواہش، تمام ہو جائے گی کہ 1 کروڑ مجھے مل گیا، بس اب مت دیجیے. ہوگا ایسا دنیا میں؟ نہیں ہوگا. ممکن آپ کے یہاں ہو جائے، ہمارے یہاں تو نہیں ہوگا. میں اپنی بات کر دوں، میں اپنے ہی لیے یہ جھٹکا برداشت کر لوں. اگر کوئی 1 مکان مجھے دے دے تو کیا میرا جی بھر جائے گا کہ 1 مکان مل گیا اور بس؟ وہ کوئی کہے کہ نہیں دوسرا بھی آپ کے نام کیے دیتا ہوں، تو میں کہوں گا کبھی کہ نہیں بس. 1 گاڑی اگر کوئی مجھے دے دے، مثال ہے، اس کے آنے کے بعد دوسری کو لے کے آ جائے گا یہ آپ کے لیے ہے، تو میرا دل بھر جائے گا. میں مان جاؤں گا کہ نہیں یہ نہیں چاہیے، اس کو اور کسی کو دے دیجیے آپ. لگژری لائف کی بات نہیں کر رہا ہوں. وہ چیز جس چیز کی ضرورت انسان کو ہے، ضرورت جس کے بغیر انسان 1 قدم نہیں چل سکتا، وہ اللہ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اس دنیا میں رکھا ہے. اپنی زندگی میں اگر جھانک کے آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ انسان کو کھانے کی زیادہ ضرورت ہے کہ پانی کی. جو جاندار ہیں زمین پر، ان کو کس چیز کی ضرورت ہے زیادہ؟ کھانے کی زیادہ ضرورت ہے کہ پانی کی زیادہ ضرورت ہے؟ ظاہر ہے یہ کوئی ایسی بہت منطقی اور بہت بھاری بات نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آئے ہمارے. ہم تمام انسانوں کو، جانداروں کو کھانے سے زیادہ پانی کی ضرورت ہے. جتنے بھی جاندار ہیں، حتیٰ پیڑ پودے بھی، آج کی سائنس کہتی ہے ان میں بھی جان ہے. وہ سائنٹسٹ جانے اور کیسی جان ہے اور کیا ہے.
لیکن ان کو بھی ان کی غذا الگ ہے، پانی بھی ان کے لیے ضروری ہے. پانی جو ہمارے لیے ضروری ہے وہی پانی ان کے لیے بھی ضروری ہے. تو انسانوں کو کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے؟ کھانے کی یا پانی کی؟ زیادہ دونوں میں سے. ضرورت تو دونوں کی ہے، کھانے کی بھی پانی کی بھی. اگر آپ اس کا اندازہ لگانا چاہیں تو یوں لگائیں کہ کچھ دن اگر کھانا نہ ملے تو آدمی زندہ رہتا ہے، لیکن کچھ گھنٹے اگر پانی نہ ملے تو انسان زندہ نہیں رہے گا. کھانے کے بغیر آپ روزہ رکھتے ہیں، دن بھر بغیر دانے پانی کے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر کئی روزے ایسے ہی ہو جائیں کہ نہ کھانا ملے نہ پانی ملے تو کھانے کے بغیر انسان تھوڑی دیر تک زندہ رہ سکتا ہے، لیکن پانی کے بغیر اس سے کم. اچھا، یہ کھانا پانی ہو گیا. اس کے بعد جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، بلکہ اس سے پہلے، وہ آکسیجن کی ضرورت ہے. کھانے سے زیادہ اور پانی سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے صاف ہوا، جس کو سائنس کی دنیا میں آکسیجن کہا جاتا ہے. اب یہ تینوں دیکھیے آپ، کھانے کی زیادہ ضرورت ہے کہ پانی کی زیادہ ضرورت ہے کہ آکسیجن کی زیادہ ضرورت ہے. میں ابھی نعرے وعرے نہیں لگوا رہا ہوں، کروا سکتا ہوں میں کام یہ، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے. بیچ میں اردو بھی پڑھواتا ہوں، ایسا نہیں کہ نہیں پڑھواتا ہوں، وہی پڑھواؤں گا آپ سے، وہ بھی ثواب کی چیز ہے. مگر ذہنوں کو اس طرح مرتبط کر کے سوچیں کہ انسان کو کھانے کی زیادہ ضرورت ہے کہ پانی کی زیادہ ضرورت ہے کہ آکسیجن کی زیادہ ضرورت ہے. کھانے سے زیادہ پانی کی ضرورت ہے اور پانی سے زیادہ آکسیجن کی ضرورت ہے. ان تینوں چیزوں میں جو زیادہ ضرورت ہے وہ آکسیجن کی ضرورت ہے. کھائے بغیر آدمی کچھ دن زندہ رہ سکتا ہے، پانی کے بغیر آدمی کچھ گھنٹے زندہ رہ سکتا ہے، لیکن سانس لیے بغیر، صاف ہوا کے بغیر، جس کو اصطلاحاً آکسیجن کہتے ہیں. درود پڑھیں محمد والے محمد پر تاکہ پتہ چلے کہ مجمع آ گیا. یہ آپ کی آواز بہت دور تک سنائی دیتی ہے اور بہت دور تک جا رہی ہے. اور اس جو یہ جو آدھنک ینتر ہے، یہ نیا آلہ جو لگ گیا ہے، اس کے ذریعے بہت دور تک چلی جا رہی ہے آواز. تو انسانی زندگی میں کھانے کی جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ پانی کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ آکسیجن کی ضرورت ہے. اللہ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے ان چیزوں کو پیدا کر دیا ہے. نہیں ایسا؟ کوئی بہت بھاری بات تو نہیں کہہ رہا ہوں، ایسی بات جو سمجھ میں نہ آئے، یعنی ہلکی پھلکی بات نہیں ہے یہ، لیکن ایسی وزنی بھی نہیں ہے کہ ذہنوں کو جو سمجھ میں نہ آئے. کھانے سے زیادہ پانی کی ضرورت، پانی سے زیادہ آکسیجن کی ضرورت. اور اللہ نے ان کو انسانوں کو پیدا کرنے سے حضرت آدم کو پیدا کرنے سے پہلے، اپنی بات چھوڑیے، ان تینوں چیزوں کا انتظام کر دیا تھا. آدم جب آئے تو ٹھیک ہے پکا کے نہیں کھاتے تھے، پھل تو تھے، تو ان کے لیے انتظام تھا، پانی تو تھا. انسان سانس لیتا ہے، حیوانات سانس لیتے ہیں، حتیٰ درخت بھی
بلکہ وہ تو آپ کے لیے مفید ہیں، آپ کے لیے آکسیجن مہیا کرتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ کو سک کر لیتے ہیں، وہ لے لیتے ہیں، وہ یہ مفید ہیں آپ کے لیے. تو ان کو بھی ایک گیس چاہیے. یہ اور بات ہے کہ قدرت نے ایسا انتظام کیا ہے کہ جو گیس ایسی نکلتی ہے جو ہمارے لیے غلط ہے، غیر مفید ہے، وہ ان کے لیے مفید ہے. اب آپ بتائیے کہ انسان جب پیدا ہوا، ماں کی آغوش میں آیا، جن کی مائیں دنیا چلی جاتی ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، جن کی مائیں ہیں، تو اللہ اس بچے کو دنیا میں لانے سے پہلے اس کی غذا کا انتظام کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ اور ایسی غذا کا انتظام کرتا ہے کہ جس کو وہ ہضم کر سکے. اس بچے کے لیے ہر غذا منحصر نہیں، ہضم نہیں ہو سکتی، ڈائجسٹ نہیں ہو سکتی. تو اس کے لیے قدرت ایسی غذا کا انتظام کرتی ہے جو اس کو ہضم ہو جائے. اور اس سے پہلے بتا دوں آپ سے، یہاں میڈیکل سائنس کے بچے ہوں گے اور ہمارے بھائی ہوں گے موجود، وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے اس وقت بھی غذا کی ضرورت ہے اس کو، اور دنیا کا کوئی انسان اس کو غذا نہیں پہنچا سکتا، حتیٰ ماں بھی نہیں پہنچا سکتی اگر وہ سسٹم قدرت نے نہ بنایا ہو. درود پڑھیں محمد والے محمد پر. جو بچہ اس کے شکم میں پل رہا ہے، ماں بھی اس کو نہیں کھلا سکتی. میں یہاں تک آپ کو کھینچ کے اس لیے لایا ہوں اپنے بیان میں کہ آپ توجہ فرمائیں، غور کریں کہ وہ بچہ جو ماں کے شکم میں ہے اس کی غذا کیا ہے. دودھ کھا سکتا ہے، نہ کھانا کھا سکتا ہے، نہ پانی پی سکتا ہے، اور جتنے بھی وٹامنس منرل اس کو چاہیے جسم میں بچے کو پرورش ہونے کے لیے، وہ سب اس کے لیے مہیا ہیں، چاہے وٹامنس ہوں چاہے منرل ہوں. ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، آپ میڈیکل سائنس والوں سے پوچھیے، آپ بچے کا منہ بند ہوتا ہے، وہ تو کھانا کھا بھی نہیں سکتا. جب وہ شکم مادر میں ہوتا ہے تو اس کا منہ بند ہوتا ہے نا. جب انسان کا منہ بند ہو اور منہ سے نہ کھا سکے، اگر قدرت اس وقت غذا دیتی ہے تو جب منہ کھل جائے تو کیوں نہ دے گی. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. دیتی ہے کہ نہیں قدرت؟ ماں بھی نہیں دے سکتی، باپ بھی نہیں دے سکتا. اور جو وٹامن چاہیے، جو منرل چاہیے، اب ڈاکٹروں نے سب معلوم کر لیا کہ صاحب یہ کھاؤ، یہ ٹیبلٹ اور وہ گولی اور وہ گولی اور وہ گولی اور یہ کھانا اور وہ کھانا. اب پرانے زمانے میں تو نہیں تھا. اچھا، اس کو فلٹر کر کے دیتا ہے وہ. اگر غور کریں گے آپ تو سمجھ میں آئے گا وہ غذا فلٹر کر کے پہنچاتا ہے. RO اپنے گھر میں اب لگایا پانی پینے کے لیے. آپ پہلے تو ہی نل کا پانی پی لیتے تھے، فلٹر اب لگایا ہے آپ نے. لیکن قدرت نے ہم کو آپ کو پیدا کرنے سے پہلے جو غذا ہم کو دی ہے وہ باقاعدہ فلٹر کر کے دی ہے، اور منہ بند تھا غذا دی ہے. کیسے غذا دی ہے بھائی؟ آسان بوجھل تو نہیں ہوئے؟ لفظیں آسان ہیں یا نہیں ہیں؟ لفظ مشکل تو نہیں استعمال کر رہا ہوں. میں کوشش کرتا ہوں کہ آسان لفظ استعمال کروں کہ بچے بھی اگر دور سے سن رہے ہوں تو ان کو بھی سمجھ میں آ جائے اور نوجوان بھی سمجھ لیں. قدرت نے جو ہم کو غذا دی ہے اس زمانے میں وہ فلٹر کر کے دی ہے، اور منہ بند ہے پھر بھی دی ہے. کیسے دی ہے بھائی؟ تو اب وہ جو ماہرین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بچے کو خون کے ذریعے سے جو ماں کے ذریعے اس کے جسم میں گردش کرتا ہے وہ ساری چیزیں دے دی جاتی ہیں، وہ ساری چیزیں دے دی جاتی ہیں کہ جس کی ضرورت ہے اس کو. ہے نا؟ یہی تو ہے نا. میں میڈیکل سائنس کا کبھی طالب علم نہیں رہا
مگر میں نے جو آپ سے سنا وہی سنا رہا ہوں آپ کو، اور ہے تقریباً صحیح ہے کہ جو ضرورت اس کو ہے وہ ماں کے ذریعے سے اس بچے کو منہ ہے بند۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ وہ خون ہے جو ماں کے بنتا ہے، وہی خون سپلائی ہو جاتا ہے۔ خون باہر نکل آئے تو نجس، شکم میں ہے تو نجس نہیں ہے، جسم میں ہے تو نجس نہیں ہے، نکلے گا تب نجس ہوگا، لیکن خون ہے نجس۔ قدرت نے ہماری پاکیزگی کا ایسا اہتمام کیا کہ اگر اس ذریعے کو، اس چیز کو دوڑاتا ہے جسم میں تو منہ کو بند کر دیا کہ دیکھو جب تک ہمارے قبضے میں ہو ہم نجس چیز تمہارے دہن کے اندر نہیں جانے دے رہے ہیں، اب تم کو ہم نے پیدا کر دیا، تم جو چاہو کرو، یہ تمہارے ہاتھ میں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ بہت دیر بیان تو نہیں نا، مجلس کے بعد بھی تو ہے بھائی، اس کے بعد بھی تو مجلس ہے کہیں، اشارہ مجھے کر دیجیے گا، میں ختم کر، جہاں کہیے گا وہیں ختم کر دوں گا، مسئلہ نہیں ہے۔ مگر سنیے، قدرت نے ہم کو اختیار دیا کہ اب دیکھو تمہارا منہ کھول دیا ہم نے، اب تک تم ہمارے قبضے میں تھے، ہم نے نجس ایک قطرہ بھی تمہارے منہ میں نہیں جانے دیا۔ تو جس چیز کی ضرورت انسان کو ہے وہ چیز اللہ نے پہلے پیدا کر دی ہے۔ دوائیں ہر وقت ضرورت نہیں پڑتی دوا کی، ہر وقت ضرورت نہیں پڑتی دوا کی، بیماری آنے پر دواؤں کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن وہ دنیا میں ہے نا یا نہیں ہے موجود، اس کا میٹیریل تو دنیا میں موجود ہے نا، جس شکل میں بھی ہو، پیڑ پودوں کی شکل میں ہو اور کسی شکل میں ہو، دنیا میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اب آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، سائنس نے آپ کی رہنمائی کی، آپ نے تجربات کیے اور بنا لیے۔ آپ دیکھیے پوری دنیا میں ایک ساتھ ویکسین آ گئی، پوری دنیا میں، کہاں تو کچھ نہیں مل رہا تھا، مگر انسانی عقل نے جو دوڑ لگائی تو پوری دنیا بتا دیا، وہاں بن گیا، وہاں بن گیا، وہاں بن گیا، سب سارے ایڈورٹائزمنٹ آ رہے ہیں۔ یہ کیا انہوں نے پیدا کیا ہے؟ اس کے اجزاء کہیں تھے پہلے سے موجود، سائنسدانوں نے اس کو تلاش کیا، تلاش کرنے کے بعد انہوں نے دوا بنا لی جس کو آپ ویکسین کہتے ہیں۔ جانے کتنے قسم کے ویکسین دنیا میں ہیں، تو کیا ویکسین کہیں ہوا میں تھے یا کچھ پیدا کیا کہ نہیں، انہیں کو ملانے کے بعد سائنٹیفک طور پر آپ نے ایسا بنایا کہ وہ چیز ہو گئی۔ یعنی اس کا مطلب را مٹیریل آپ نے نہیں پیدا کیا، آپ کے ہاتھ میں دے دیا اور آپ کو عقل دے دی۔ تو عزیزان گرامی مجھے بتائیے، را مٹیریل اس کی طرف سے، عقل اس کی طرف سے، توانائی اس کی طرف سے، طاقت اس کی طرف سے، دیکھنے کی صلاحیت اس کی طرف سے، علم کی صلاحیت اس کی طرف سے، تو ہم انسانوں کے پاس اپنا کیا ہے جو کچھ پروردگار کا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو گفتگو یہ ہے کہ جس چیز کی ضرورت انسان کو ہے جتنی زیادہ، وہ چیز دنیا میں موجود ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں، اب یہاں سے ذرا سا بیان چینج کر رہا ہوں، جس چیز کی جتنی زیادہ ضرورت ہے وہ چیز اتنی ہی زیادہ مقدار میں دنیا میں ہے۔ غور کیجئے اس پر، آج کچھ سوچ کے اٹھیے۔ جس چیز کی آپ کو زیادہ ضرورت ہے وہ چیز دنیا میں اتنی ہی زیادہ ہے، بنیادی ضرورت کہہ رہا ہوں، بیسیکل، لگژری نہیں، لگژری کی بات نہیں کر رہا ہوں، بیسیکل بنیادی ضرورت کی بات کر رہا ہوں۔ کھانے کی ضرورت آپ کو دنیا میں کھانا نہیں ہے، اگر کھانا نہیں تو کیسے پھینک دیے جاتے تھے گیہوں، کیسے سڑائے جاتے تھے گوداموں میں، کیسے جو رکھے رہ جاتے ہیں، کیسے اپنے گوداموں میں رکھ کے لوگ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے رول پر قیمتیں بڑھا دیتے ہیں۔ اکنامکس کا فارمولہ ہے نا بھائی پورا، یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، ڈیمانڈ بڑھا دو، سپلائی کم کر دو، قیمت بڑھ جائے گی، یہی تو ہوتا ہے۔ تو کون ہے جو روک لیتا ہے؟ ضرورت اس کی تھی تو اللہ نے دے دیا آپ کو، ہم نے روک لیا اس کو، ہم نے ہاتھ کھینچ لیا قیمت بڑھانے کے لیے۔ جس چیز کی انسان کو جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ مقدار میں اللہ نے پہلے سے پیدا کر کے رکھا ہے۔ ایک تو تلاش ہماری ہونی چاہیے، ایک میں دو ایک سامنے کی مثال آپ کو دے رہا ہوں، بقیہ گہرائی میں جا کے خود ڈھونڈ لیجئے گا۔ کھانے سے زیادہ پانی کی ضرورت ہے،
کھانا اگانے کے لیے کتنی زمین ہے اور پانی کے لیے کتنی زمین ہے؟ کہتے ایک 1/3 خشکی ہے دنیا میں اور 2/3 پانی ہے، تو 3 حصہ کتنا ہے پانی؟ سائنس والے بچے بتائیں، میں تو نہیں پڑھے ہوں، لیکن زیادہ ہے نا بھائی، خشک زمین سے زیادہ پانی والی زمین ہے۔ اچھا جب وہ دیتا ہے تو پیسہ بھی نہیں لیتا، وہ دیتا ہے اور فلٹر کر کے دیتا ہے تو پیسہ بھی نہیں لیتا۔ وہ کیسے فلٹر کرتا ہے بھائی؟ ہم جب اپنے گھر میں لاتے ہیں اور وہ مشین لگاتے ہیں فلٹر کرتے ہیں تو پیسہ لگتا ہے اس کا، اور وہ اٹھاتا ہے سمندروں سے، بادلوں میں لے جاتا ہے، وہاں سے برساتا ہے۔ اگر اوپر اوپر روک لیں آپ تو منرل واٹر سے زیادہ بہتر پانی ہے وہ، برسات کا پانی اگر روک لیں آپ، منرل واٹر سے زیادہ بہتر پانی ہے وہ۔ میں نے دیکھا پہاڑی علاقوں میں جھرنے جو آتے ہیں، جو بسلری بیچ رہے ہیں لوگ، اس سے زیادہ اچھے پانی ہے وہ۔ میں کینیڈا گیا تھا ایک بار، کہنے لگے کہ مولانا یہ جو بسلری یہاں بکتی ہے بوتل، اس سے اچھا یہاں کا پانی ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ تو بعض جگہ اس نے فلٹر کر کے دیا ہم کو، اور پیسہ کتنا لیا؟ کتنا پیسہ لیا اس نے جو دیا؟ یہاں کی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ کتنے کا ہے یہ تو بتا دوں گا میں آپ کو۔ جو پانی ہم پی رہے ہیں، جو پانی ہم نہا رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، پینا ضروری ہے جسم انسانی کے لیے، تو وہ جو پی رہے ہیں ہم، وہ پانی جو قدرت نے ہم کو دیا ہے، اس کے پیسے لیے؟ کبھی کسی نے کہا کہ اللہ میاں بل پیمنٹ کر رہا ہوں میں پانی کا؟ 3 بوتل ڈاکٹر نے مجھے بتایا ہے کہ 3 لیٹر کم سے کم پیا کرو، تو میں 3 بوتل کے پیمنٹ کر رہا ہوں، تو کبھی کوئی نہیں کرتا، یہ کرتا ہے کوئی؟ تو اس نے دیا فری آف چارج۔ وہ کتنے کا ہے یہ تو اپنے میٹر سے پوچھئے، آپ کے ہاں جو میٹر لگا ہوا ہے وہ بتائے گا کتنے کا پانی۔ درود پڑھیں محمد والے محمد پر۔ میں جب آدھا گھنٹہ پڑھ چکا تو مجھ میں آ رہا ہے، میں سن ہی رہا دور سے، ایسا نہیں ہے، اب تو ماشاءاللہ درود پڑھیں محمد والے محمد پر۔ سننے والے پر آ جائیے، تھوڑا آگے آ جائیے گا تو مزہ آ جائے گا، اور کیا، تھوڑا درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ خاک کو بھی ہے تمنا کہ کوئی خاک کہے، اور کہے بھی تو کوئی صاحب ادراک کہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی قدردانوں کو تلاش نہیں کرتا، انسان قدردانوں کو تلاش کرتا ہے۔ تو قدرت نے جو کچھ دیا ہے ہم کو، اس میں پیسہ مانگا؟ اس نے نہیں مانگا۔ کتنے کا پانی پی گئے ہم، جس دن بل آتا ہے اس دن دل ہل جاتا ہے۔ ہوتا ہے نا گھر میں، کہتے ہیں پانی کم خرچ کرو۔ بجلی جو ہم کھینچ کے لائے ہیں، بنا کے لائے ہیں، وہ کتنے قیمت کی ہے وہ بل بتائے گا۔ وہ اللہ کے پاس جو بجلی ہے، ایک بار کڑک جائے تو پہاڑ اڑ جاتا ہے، اس قدر پاورفل ہے نا۔ تو کھانے کی زیادہ ضرورت، پانی کی اس سے زیادہ ضرورت۔ اب آئیے آکسیجن پر، آکسیجن کی کتنی ضرورت؟ کورونا میں جان گئے ہوں گے لوگ، درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر، ہے نا بھائی؟ ہمارے دہلی میں تو اعلان ہوتا تھا کہ ہم باقاعدہ آپ کے یہاں سلنڈر پہنچائیں گے۔ وہاں کا جو محکمہ صحت تھا وہ لوگوں کے یہاں سلنڈر بھی پہنچاتا تھا کہ سانس لینے میں اگر آپ کو تکلیف ہے تو ہم سلنڈر دیں گے آپ کو۔ اب انہوں نے اپنا انتظام کیا تھا، کتنا ملا کتنا نہیں ملا تو الگ بات ہے یہ، لیکن یہ انتظام تھا۔ آج ہمارا کوئی مریض ہو جاتا ہے اور سانس نہیں لے پاتا ہے، آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہاسپٹل لے جائیے، وہاں پوچھیے کہ سلنڈر کتنے کا ہے، چھوٹا والا بھی بڑا والا بھی۔ تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اتنے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ابھی، یہ سب آکسیجن ہی لے رہے ہیں، کوئی آدمی کاربن ڈائی آکسائڈ نہیں لے رہا ہے۔ جتنے بیٹھے ہیں مجمع، جتنا بڑا مجمع ہوگا، ریلیوں کا ہو، حج کا ہو، کہیں کا مجمع ہو، سب آکسیجن ہی لیتے ہیں، اور سب فری آف چارج لیتے ہیں۔ جتنے آدمی بیٹھے ہیں یہاں، آپ کوئی آکسیجن کا پیسہ دے رہے ہیں؟ آپ دے رہے ہیں آکسیجن؟
کتنے کا آکسیجن لے رہے ہیں آپ ایک دن میں؟ یہ ڈاکٹر سے پوچھئے. جس مریض کو خدا نخواستہ ہم نے وہاں بھرتی کیا لے جا کے کہ جس کو آکسیجن کی ضرورت ہے, جو سانس نہیں لے پا رہا ہے, اب پوچھئے اس سے کہ آکسیجن کی کیا قیمت ہے. ہمارے چاروں طرف آکسیجن ہے, ہم مزے میں سانس لے رہے ہیں, لیکن وہ بیچارہ, کیا اس کے نتھنے نہیں ہیں؟ کیا اس کا پھیپھڑا نہیں ہے؟ اس کو کیوں لگا رکھا ہے آپ نے بھائی؟ کہ یہ مریض ہو گیا ہے. کیا ہماری طرح اس کے چاروں طرف آکسیجن نہیں ہے جیسے ہمارے پاس ہے؟ ہمارے چاروں طرف آکسیجن ہے کہ نہیں اس وقت؟ ہم سانس آسانی سے لے رہے ہیں. اس مریض کے پاس جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے, جس کے آکسیجن لگی ہوئی ہے نل کی, اس کے پاس بھی آکسیجن ہے, مگر وہ لے نہیں پا رہا. کیوں نہیں لے پا رہا؟ وجہ کیا ہے؟ وہ آکسیجن کیوں نہیں لے پا رہا ہے؟ وہ اس لیے نہیں لے پا رہا ہے کہ اس کے پھیپھڑے اب ساتھ نہیں دے رہے ہیں. اب وہ مجبور ہو گیا ہے. آس پاس ہے ایک آدمی جاتا ہے ڈائنگ کے لیے, پانی میں ڈائی لگاتا ہے, سوئمر ہے, وہ پیٹھ پر ایک اتنا بڑا سلنڈر لے کے چلتا ہے. پانی میں تو آکسیجن آلریڈی ہے, پانی بنتا ہی آکسیجن سے ہے کہ نہیں بھائی؟ میں نے ایسا کیا کہ میں کبھی سائنس کا طالب علم نہیں رہا ہوں, آپ کی سنائی سنا رہا ہوں. کہیں غلطی ہو تو مجھے بعد میں بتا دیجیے کہ یہ تم نے غلط کہہ دیا, تو میں پھر ٹھیک کر لوں گا. کہیں صحیح پڑھ دوں گا, درود پڑھ دے محمد و آل محمد, یا اپنی اصلاح کر لوں گا. وہ جو پانی میں جاتا ہے وہ اتنا بڑا سلنڈر پیٹ پر لے کے جاتا ہے. پانی میں تو آکسیجن ہے, پھر کیوں بیچارہ لے کے جاتا ہے اس میں؟ وہ کہے گا ہم مچھلی تھوڑی ہے, ہم انسان ہیں. اللہ نے اس کا پھیپھڑا ایسا بنایا ہے کہ پانی میں آکسیجن لے لیتی ہے وہ. ہمارا پھیپھڑا ایسا نہیں بنایا ہے. چاروں طرف پانی ہے, مگر ہم کو ایک وسیلہ چاہیے, اس لیے کہ ہم مجبور ہیں. یعنی انسان جہاں مجبور ہوتا ہے وہاں وسیلے کی ضرورت پڑتی ہی ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو کتنی ضرورت ہے ہم کو؟ پھر پلٹاؤں اپنے بیان پر تاکہ بات پختہ ہو جائے کہ انسان کو کھانے کی زیادہ ضرورت ہے کہ پانی کی کہ آکسیجن کی؟ زیادہ ضرورت آکسیجن کی ہے, اس سے کم ضرورت پانی کی ہے, اس سے کم ضرورت کھانے کی ہے. کھائے بغیر کچھ دن, پانی کے بغیر کچھ گھنٹے, اور آکسیجن کے بجائے کچھ منٹ آدمی زندہ رہ سکتا ہے. وہ زندہ نہیں رہ سکتا, مگر اللہ نے جو اپنی طرف سے دیا اس نے پیسہ نہیں لیا. جب یہاں تک پہنچا چکا آپ کہیں گے آج تو امام کی شہادت کی تاریخ ہے, کہاں آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ لے بیٹھے, اسی کے بیچ میں تو ہم گرے ہوئے ہیں. اب سنیے, ہم کو کھانے کی زیادہ ضرورت ہے کہ پانی کی زیادہ ضرورت ہے, آکسیجن کی زیادہ ضرورت ہے؟ کس چیز کی؟ آکسیجن کی. اب ایک سوال آپ سے کرتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کے بعد ہم کو کھانا, پانی, آکسیجن جو صاف گیس ہے, اس کے بعد ہم کو ہدایت کی زیادہ ضرورت ہے کہ نہیں؟ آکسیجن سے زیادہ ضرورت ہدایت کی ہے. رہنمائی, راستہ دکھانا ہر منزل پر. ہدایت کی ضرورت ہم کو زیادہ ہے آکسیجن سے. بے آکسیجن لگانے کے لیے تو ایک ہدایت چاہیے. آپ مجھے لا کے دے دیں کہ لگا دیجئے ان کو کسی بیمار کو, تو میں نہیں کر سکتا, مجھے آتا ہی نہیں. تو ایک ہدایت چاہیے نا اس کے لیے. ہر قدم پر ہدایت کی زیادہ ضرورت ہے آکسیجن سے. ہر قدم پر ہدایت کی زیادہ ضرورت ہے, آکسیجن سے زیادہ ضرورت ہے. اگر ہدایت نہ ہو تو پانی پینے کا سلیقہ بھی نہیں آئے گا, گندا پانی پیے گا آدمی. اگر ہدایت نہ ہو تو کچا کھانا کھائے گا آدمی. اگر ہدایت نہ ہو تو معقول غذا نہیں کھائے گا آدمی. یہ سب ہدایت کے ضمن میں ہے, یہ سب ہدایت کے ضمن میں ہے. نہ کھانا آئے گا, نہ پانی پینا آئے, نہ کھانا کھانا آئے گا, نہ پانی پینا آئے گا, نہ سانس لے سکتا ہے وہ. تو ہر منزل پر ہدایت کی ضرورت ہے. اس کا مطلب بھی نکلا کہ ان تمام بنیادی ضرورتوں میں سب سے زیادہ ضرورت ہدایت کی ہے. اب آپ مذہب کا فلسفہ پڑھیے اور لا مذہبیت کا فلسفہ پڑھیے, دونوں کو پڑھ لیجئے. 1 منٹ میں پڑھا دیتا ہوں آپ کو. ایک طرف مذہب ہے, اچھا درود پڑھنے کی چاہ پڑھیے. میں مذہب کا فلسفہ پڑھا تھا, وہ درود پڑھ رہے تھے. خیر وہ بھی مذہب کا فلسفہ ہے, درود بھی مذہب کا فلسفہ ہے. تو زیادہ ضرورت کس کی ہے؟
ہدایت کی. اچھا ہدایت جب ہوئی سامنے آئی, اس کا انتظام کون کرے گا بھائی؟ جس نے ہم کو بنایا ہے, جس نے ہم کو بھیجا ہے, وہی ہدایت بھی کرے گا. بھائی میں اس شہر میں مثلا آیا, میں کسی نے مجھے بلایا, میں ناواقف راہ تھا, تو مجھے راستہ کون بتائے گا؟ میں آ کے گلیوں سے وہاں ناواقف, تو مجھے کون لے کے جائے گا؟ وہی تو لے کے جائے گا جس نے مجھے بلایا ہے. جو یہاں لایا ہے وہی راستہ بھی بتائے گا. تو جس نے ہمیں یہاں بھیجا ہے, ہمیں جیسے بھیجا ویسے آدم کو بھیجا, نوح کو بھی بھیجا, عیسیٰ کو بھی بھیجا, محمد مصطفیٰ کو بھی بھیجا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یہ کام ہم نہیں کر سکتے. جس نے ہمیں بھیجا ہے یہی کام وہ بھی کرے گا. تو زیادہ ضرورت کس کی ہوئی؟ ہدایت کی. اور اس نے جو اپنی طرف سے دیا, پیسہ نہیں مانگا اس نے. اور جب پیسہ کوئی نہیں مانگتا ہے, جہاں فری کا مال ملتا ہے وہاں ٹوٹ پڑتے ہیں, اس کی قدر بھی نہیں کرتے. جی ایک بار میں مکے سے آ رہا تھا, ایک قافلہ چڑھا, اس میں بعض ایئر لائنس میں ہے موجود اس کا بھی انتظام. تو ایک حاجی نے کہا کہ کیا فری میں ہے یہ؟ کچھ چیزیں ہیں جو اس میں فری مل جاتی ہیں ایئر لائنس کے اندر, تو آپ سمجھدار ہیں. تو ہم نے کہا یہ حاجی ہے, حج کر کے چڑھا ہے, مگر فری کی مل جائے تو چھوڑے گا نہیں, ہے نا. فری کی جب چیز ملتی ہے تو قدر نہیں ہوتی ہے, چاہے وہ اچھی ہو چاہے خراب. ہاں جب جیب سے پیسہ دینا پڑتا ہے تو پریشانی ہوتی ہے. قرآن لے لو, دین لے لو, ایمان لے لو, نماز لے لو, روزہ لے لو, سب لے لو, مگر جب پیغمبر نے اجر رسالت مانگ دیا تو پلٹ گئے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. جب تک فری کی مل رہی تھی اچھا تھا, جب اجر مانگ لیا تو پریشان ہو گئے. درود پڑھتے پڑھتے پھر محمد و آل محمد پر. اس نے پیسہ نہیں مانگا ہے. میں پھر دوہرا دوں, آپ کہیں گے تو قرآن میں آئے تھے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اس نے نہیں مانگا ہے, کسی نبی نے نہیں مانگا. تو آخری پیغمبر کیسے مانگ لیتے؟ جو چھوٹے انبیاء تھے وہ فری میں دے گئے, یہ تو بڑے نبی ہیں, یہ کیسے مانگ لیں گے؟ دیکھو چھوٹا آدمی مجلس کرائے, چھوٹی سی تبرک تھوڑی سی تبرک بانٹے, ٹھیک ہے, لیکن کوئی بڑا کرائے اور کچھ نہ بانٹے تو کہیں گے میں وہ دیکھو اس سے تو وہ غریب ہے, اس نے یہ بانٹا, اس نے وہ دیا. ہوتا کہ نہیں ہر مقام پر. تو جب چھوٹے چھوٹے انبیاء محنت کر رہے ہیں, پتھر کھا رہے ہیں, کچھ نہیں مانگ رہے ہیں, تو یہ کیوں مانگے گا؟ تو انہوں نے بھی نہیں مانگا. تاریخ بتاتی ہے اور تفسیر بتاتی ہے کہ لوگ دینے کے لیے آئے, مانگا نہیں تھا پیغمبر نے. لوگ دینے کے لیے آئے کہ دے کے ہم چھٹی کر لیں. پیغمبر چپ رہے, وہ بولے نہیں, اس لیے کہ کوئی نبی نہیں مانگ رہا تھا, پیغمبر بھی نے نہیں مانگا. اللہ کی طرف دیکھا, وہاں سے آیت آئی کہ اے میرے نبی کہہ دو کہ لیں گے مگر یہ نہیں لیں گے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو دین بھی عزیزانی کہہ رہے ہیں فری میں نہیں ہے, رہبر بھی فری میں نہیں ہے. ہم نے خود ہی کہا تھا کہ لے لیجئے, انسانوں نے, ہم نے بولا اپنے انسانوں نے, پیغمبر نے نہیں مانگا تھا. اجر رسالت کو پیغمبر نے نہیں طلب کیا تھا, ہم نے خود کہا کہ لے لیجئے آپ. تو اب ظاہر ہے کہ جو اجر ہے وہی لے گا. وہ ایک یہاں پر مرسیڈیز بینز کھڑی ہوئی ہو, 5 روپے لے کے میں چلا جاؤں کہ مجھے دے, کوئی دے گا؟ ایک اچھی سی گاڑی یہاں کھڑی ہو جس کی قیمت 50 لاکھ روپے مثلا ہے, میں 5 روپیہ لے کے چلا جاؤں, یہ گاڑی مجھے بیچ دیجیے آپ میرے ہاتھوں. کتنے میں؟ 5 روپے میں. آپ مار کے بھگانے دیں تو بڑی اچھی بات ہے. تم نے کیسے اس کی قیمت یہ لگائی؟ اس کی قیمت تو کچھ اور ہے. تم نے کیسے اس کی قیمت لگائی؟
تبلیغ و ہدایت کی قیمت کیا ہے، تم کیسے لگا رہے ہو، وہ بتائے یا یہ بتائے؟ یہ بھی نہیں بتاتا، بتائے گا تو وہ بتائے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اور یہاں ٹھہر کے ایک بات کہے بغیر آگے نہیں بڑھوں گا آپ سے میں۔ آپ کی کتنی قیمت ہے ایک انسان کی جان کی کتنی قیمت ہے کسی کو معلوم؟ کبھی کسی نے طے کیا ہو؟ اگر آپ نے کہیں پڑھا ہو تو مجھے بعد میں بتا دیجیے گا، میں نے دیکھا کہ آدمی کی جان کی قیمت یہ ہے، اتنے پیسے، اتنے ڈالر، اتنے پاؤنڈز، جو بھی ہو بتا دیجیے گا مجھے، میں نے نہیں پڑھا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ تمہاری قیمت جنت ہے، تمہاری قیمت جنت ہے، خبردار اس سے کم پر نہ بیچنا۔ درود پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یہ چھوٹے چھوٹے ٹپس، یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے سوچئے گا گھر جا کے، یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے گھر جا کے سوچئے گا تمہاری قیمت کیا ہے، اور ہم کتنے سستے میں بیچ دیتے ہیں اپنی جان کو، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ خریدتا ہے مومنین کے نفسوں کو۔ اذان ہونے رہی ہے، دیر ہو گئی۔ علامہ شبلی نعمانی لکھا ہے 8ویں امام کے بارے میں کہ اس سلسلے کی 8ویں کڑی ہے، یہ 8ویں امام کے بارے میں لکھا کہ اس سلسلے کی 8ویں کڑی ہے۔ اچھا، اور وہ بھی جب کتاب انہوں نے المامون لکھی اس میں لکھا ہے، تو میں پڑھتے پڑھتے جملہ پہنچا کہ 8ویں کڑی ہے یہ، تو میں نے سوچا کہ 8ویں کڑی تو نہیں ہوگی، پہلی بھی ہوگی، 7ویں بھی کوئی کڑی ہوگی، کوئی 6ٹھی کڑی بھی ہوگی، کوئی 5ویں کڑی بھی ہوگی، کوئی 3ری 4تھی اور پہلی کڑی بھی ہوگی۔ جب 8ویں کڑی علی رضا علیہ السلام ہیں تو 7ویں کڑی بھی تو ہوگی، 6ٹھی کڑی بھی تو ہوگی، اس کو بھی تو ڈھونڈنا چاہیے انسان کو۔ آج جس امام کی یاد منا رہے ہیں آپ، 7واں سلسلہ، اللہ اللہ، واقعات بہت سارے آپ سنتے رہتے ہیں، میں نے شروع میں عرض کیا کہ آپ کو یاد بھی ہیں، صرف اشارہ کہ جب بنی امیہ کی حکومت چلی گئی اور بنی عباس کی حکومت آ گئی، تو اب ایسے موقع پر اب پھر ظلم کا آغاز ہو گیا۔ جب یہ دونوں لڑ رہے تھے تو 6ٹھے امام کا دور تھا، 5ویں امام کا دور تھا، لہذا آپ زیادہ کارنامہ کام ان کا دیکھتے ہوں گے، لیکن 2 موذی آپس میں لڑ رہے تھے، اور جبکہ 2 موذیوں میں ہو کٹ پٹ، اپنے بچنے کی فکر کر جھٹ پٹ، تو اپنے بچنے کی فکر ہوئی۔ اب یہ جب آ گئے، اب پریشانی پڑی مومنین کے لیے بنی عباس کے زمانے میں۔ اب جو بنی عباس کے بادشاہ ہیں، منصور توانقی، ہارون، مامون، یہ جتنے بادشاہ ہیں بنی عباس کے، مومنین کی پریشانی بڑی، اور امام موجود ہیں، تو امام موجود ہے، سامنے ہے تو اس کا حل ہوگا، اگر سامنے نہیں ہے، پردے میں ہیں، تب بھی حل ہے۔ اس وقت امام سے ڈائریکٹ براہ راست آدمی بات کر سکتا تھا، اور بات کر رہا تھا۔ آج ڈائریکٹ نہیں ہے تو علماء ہے، مراجع کرام ہیں، کیونکہ ہدایت سے ہدایت نکال کے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ انہی سیرتوں سے، انہی تاریخوں سے میں ایک تاریخ کا واقعہ سنا کے آپ کی زحمت تمام کروں گا۔ کہ امام نے جناب علی ابن یقطین کو، نام سنا ہوگا، بچے کو یاد ہوگا، علی ابن یقطین وزیر تھے ان کے، کتنی بڑی حکومت کے۔ جب اتنا آپ جانتے ہیں تو ہم کو بیان کرنے میں آسانی ہو گئی، آپ تو خیر جانتے ہیں، بزرگ ہیں، بچے بھی جانتے ہوں گے، کتنی بڑی حکومت کے وزیر۔ وہ حکومت کہاں تک تھی؟ پورا عرب،
پورا مصر، پورا افریقہ ادھر کا، ہندوستان کی سرحد تک بہت بڑی حکومت تھی. اور اس کے وزیر کون؟ علی ابن یقطین. اور وزیر ہی نہیں، اس کے پاس بہت سے عہدے ہوتے تھے، تفصیل کا موقع نہیں ہے. اس کے پاس بہت سارے عہدے ہوتے تھے. اور ان کا رابطہ امام موسی کاظم علیہ السلام سے ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ دین و سیاست کو جمع کیسے کیا انہوں نے. آج بہت ساری بحثیں نکلتی کہ اب سیاست کا دین سے کیا تعلق ہے، دین کا سیاست سے کیا تعلق ہے. وہ اصل میں دونوں کی ڈیفینیشن الگ الگ لوگ سمجھتے ہیں، لہذا پریشان ہو جاتے ہیں. اگر آپ دنیا کو اپنی نظر سے دیکھیں گے دنیا خراب نظر آئے گی، ہے نا. دنیا کی ایک حد ہے. کیا حد ہے؟ دنیا کو دین کے پیمانے میں لو، دنیا کو دین کے پیمانے میں لو. جتنی دنیا دین کے پیمانے میں آ جائے وہ لے لو، جو چھلک جائے چھوڑ دو. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. میں نے کہا چھوٹی چھوٹی چپ صاحب کے سامنے رکھنا ہوں میں، دو لفظوں میں اس کو یاد رکھیے گا. دین کے پیمانہ دیکھیے، دین کا پیمانہ ہے، اس میں جتنی دنیا آ جائے وہ لے لیجئے، جو چھلک جائے اس کو چھوڑ دیجئے. یہ وزیر جو بنے تھے، تاریخوں کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وزیر اپنی مرضی سے نہیں بنے تھے، امام کے مشورے سے بنے تھے. امام کے مشورے سے بنے تھے. امام نے کہا 3 باتوں کا وعدہ ہم سے کرو، ہم بھی تمہارے لیے وعدے کرتے ہیں 3. ایک بات کا وعدہ ہم سے کرو، ایک بات کا وعدہ ہم سے کرو، ہم تم سے 3 وعدے کرتے ہیں. ظاہر کریم بڑھا کے دیتا ہے، کریم اتنا برابر نہیں دیتا. آپ جتنا اس کو دیں گے اس سے بڑھا کے دے گا وہ. امام موسی کاظم صاحب نے فرمایا کہ تم ایک وعدہ کرو، میں تم سے 3 وعدے کرتا ہوں. وعدہ کیا ہے؟ جا تو رہے ہو اس دربار میں جو ظالم کا دربار ہے، اور ظالم کی حکومت ہے. ظالم کی حکومت پہ انسان کیسے رہے یہ موسی کاظم بتائیں گے یا علی ابن یقطین بتائیں گے. لمبی تاریخ ہے، بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے حادثات ہیں جو پڑھنے پڑھانے سے تعلق رکھتے ہیں، کتابوں میں سب موجود ہیں. کہا جا تو رہے ہو مگر ایک بات کا خیال رکھنا کہ تمہارے پاس جب میرا کوئی چاہنے والا جائے، کوئی مومن پہنچے تمہارے پاس، اس کا کام بگڑنے مت دینا. غور کر رہے؟ دین کو سیاست سے جوڑا کیسے جاتا ہے. لفظ سیاست چونکہ بدنام ہے لہذا اس لفظ کو استعمال کرتے ہمیں بھی ڈر لگتا ہے. اتنا بدنام کر دیا لوگوں نے اس کو کہ کہتے ہوئے ہمیں ڈر لگتا ہے. ورنہ یہ اس کی تشریح ایک الگ ہے اور ایک موضوع الگ ہے کہ ہے کیا. اگر آپ اس لفظ کو ہضم نہیں کر پا رہے ہیں تو سمجھیے کہ حکمت، سیاست کے بجائے کہہ لیجیے حکمت. یہاں حکمت یہ ہے، مصلحت یہ ہے. امام نے فرمایا کہ ایک چیز کا وعدہ کرو مجھ سے کہ جب میرے چاہنے والے تمہارے پاس پہنچیں تو ان کا کام بگڑنے مت دینا، ان کا کام بنانا، وہاں اس کی گنجائش نکالنا. میں 3 وعدے کرتا ہوں تم سے. کبھی بھوکے نہیں رہو گے، کبھی بے عزت نہیں ہوگے، کبھی زندان میں نہیں جاؤ گے. اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. یہ باتیں سنیے جو امام موسی کاظم صاحب اس شخص سے کر رہے جو سیاست میں مرکز پہ جا رہا ہے، جو سیاست میں مرکز پہ جا رہا ہے. بالکل اس سے کہتے ہیں کہ 3 باتوں کی میں ذمہ داری لیتا ہوں. اگر ایک بات کی تم ذمہ داری لو کہ جہاں تم جا رہے ہو، جس منصب پر ہو، وہاں ہمارے چاہنے والوں کا کام بگڑنا نہیں چاہیے. بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پیسہ بھی دیجئے، کچھ بھی کیجئے، کام نہیں بنتا ہے آپ کا. آپ ڈھونڈتے ہیں کہ ہمارا آدمی کون ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا. اس آدمی کو اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ امام موسی کاظم علیہ السلام کا پیروکار ہو اور علی ابن یقطین کے راستے پر چلنے والا ہو. یہ کمزور وادی نہیں ہے، یہ سخت وادی ہے. جب میرا چاہنے والا جائے تو میں 3 وعدے تم سے کرتا ہوں. مارے نہیں جاؤ گے کبھی، بے عزت نہیں ہوگے، روزی کو پریشان نہیں ہوگے،
اور آدمی کو کیا چاہیے؟ اچھا یہ نہیں ہے کہ وزیر بنا لیا تو چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے، پورا ڈپارٹمنٹ اس کا کام کر رہا ہے کہ اس کا وزیر کر کیا رہا ہے. شکایتیں جا رہی ہیں وزیر کی لکھ لکھ کے. کہا جا رہا ہے کہ ان کا رابطہ موسی کاظم سے ہے، یہ ان کے پاس پیسے بھیجتے ہیں. بہت تفصیلی واقعات ہیں. یہ پیسے بھیجتے ہیں ان کے پاس، ان کا رابطہ ان سے ہے، اور امام ہدایت دیتے چلے جا رہے ہیں. یہ ہدایت خالی ان کے لیے نہیں ہے. عزیزان گرامی، ائمہ کرام علیہ السلام کے ارشادات آج بھی پھیلے ہوئے ہیں. اگر آپ لینا چاہیں ہدایت، ڈوبنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. کم سے کم ایک ملک نے یہ منوا دیا کہ سیاست کہتے کسے ہیں. امریکہ جیسا جب گھٹنے ٹیک دے تو سمجھیے کہ علوی سیاست کیا ہے اور ان کی سیاست کیا ہے. صلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد. خامنئی علی نہیں، علی کا بیٹا ہے. یہ سیستانی علی نہیں، علی کا بیٹا ہے. یہ درود پڑھتے ہیں محمد والے محمد. ایک دن جا کے پوپ نے ملاقات کر لیا تو صاحب پوری دنیا میں چرچا ہونے لگا. وہ گلیوں میں کیسے گیا، وہ جو ہیلی کاپٹر سے چلنے والے لوگ ہیں، جو بہترین دنیا کی عظیم شان گاڑیوں سے چلنے والے لوگ ہیں، وہ گلیوں میں کیسے گئے. تصویریں آئیں گے سب، ہے نا. یعنی پتہ چلا کہ آج بھی اگر کوئی علی کے نقش قدم پر چلے تو دنیا گھٹنے ٹیک دیتی ہے، چاہے وہ امریکہ ہو چاہے پوپ ہو. اور اگر آپ چلیں گے تو پاپ بھی گھٹنے ٹیک دے گا. کوئی پاپ نہیں آنے پائے گا. صلوات پڑھتے محمد والے محمد. کھلا ہوا ہے بھیا، سیرت کھلی ہوئی ہے، اس کو پڑھیں دیکھیں کیا ہوتا ہے. ڈوبنے کی ضرورت ہے. میں نے شروع میں کیا تھا کہ ذکر تو بہت کرتے ہیں، ہم فکر بھی کریں. اس میں فکر کے لمحات ہیں، ہم اس کو دیکھیں کہ کیا ہوتا تھا. امام نے کہا نہیں، اور ہوا. واقعات ہیں کہ جب گئے ان کے پاس تو کام بنا ان کا، بنایا. اور لوگوں نے شکایتیں کی، خوش ہو کر اس نے حلہ دیا، پیسہ دیا. لوگوں نے کہا یہ تو موسی قاظم کے پاس پہنچا دیتے ہیں. وہ لائے. امام نے کہا اس کو اپنے پاس رکھو، کام آئے گا. انہوں نے نہیں لیا. ہدیہ تحفہ قبول کیا جاتا ہے. ہدیہ تحفہ اگر کوئی دے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا، قبول کرنا چاہیے اس کو. امام نے کہا نہیں، اس کو رکھو، یہ تمہارے کام آئے گا. لوگوں نے جب شکایت کی کہ تم نے جو حلہ دیا تھا، حلہ بہترین لباس، اس وقت کا بہترین لباس جو سونے چاندی ہیرے جواہرات سے بنتا تھا، اس کو رکھ دیا انہوں نے. جب لوگوں نے شکایت کی تو آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ فلاں صندوقچے کو کھول کے دو دیکھو، اور ان کے آدمی کو لے کے جاؤ. سپاہی گیا، غلام گیا، کھول کے لا کے دیا. تو بادشاہ نے کہا جھوٹ بولتا ہے. علی بن یقطین کی لوگ شکایت آ کے مجھ سے کرتے ہیں. غور کر رہے ہیں آپ؟ اتنا پاکیزہ بن جاؤ، اتنا پاکیزہ بن جاؤ کہ بنی امیہ اور بنی عباس جیسی سیاست بھی آئے تو تمہارے دامن کو نجس نہ کر سکے. تب تو وہاں جانے کی اجازت ہے، ورنہ نہیں ہے. صلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد. سمجھدار کے لیے باتیں اتنی کافی ہیں. اتنا پختہ بن جاؤ، اتنا مضبوط بن جاؤ کہ کوئی ہلا نہ سکے. یہ پیغام کل کے لیے تھا، پیغام آج کے لیے ہے. یہ موسی کاظم کا بھی پیغام ہے، یہ علی رضا کا بھی پیغام ہے، یہ محمد باقر کا بھی پیغام ہے، یہ جعفر صادق کا بھی پیغام ہے. یہ سب کا پیغام ہے علیہ الصلوۃ والسلام. اتنا پختہ بن جاؤ. ایک الگ ٹاپک ہے ان لوگوں کے درمیان کی سیاسی زندگی. ہمارے ایسے علماء ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں. الحیات السیاسیہ لامام رضا علیہ السلام، دا پولیٹیکل لائف آف امام رضا علیہ السلام. بک ہے اتنی موٹی، آ چکی ہے مارکیٹ میں. دا پولیٹیکل لائف آف امام رضا علیہ السلام، دا پولیٹیکل لائف آف امام جواد علیہ السلام. سید جعفر مرزا عاملی ابھی ریلیٹ فرمایا انہوں نے، عربی رائٹر تھے وہ اچھے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اور ہمارے یہاں جو اہل علم انہوں نے دیکھا ہوگا. میں نے خود دیکھا، میں ان کے ساتھ رہا بھی. ان کے بھائی کے ساتھ 4 سال رہا کینیا میں. سید جعفر مرزا عاملی کے بھائی کیا بہترین رائٹر. 45 جلدوں میں حضرت امیر المومنین کی سوانح حیات لکھی ہے. 1-2 جلد نہیں. تو وہ لائف ہے. آدمی جس لائن میں جاتا ہے اس لائن کی بک پڑھتا ہے اور آخر تک پڑھتا ہے. ایک آدمی ڈاکٹر بن جائے تو ڈاکٹر بننے کے بعد جو پڑھا تھا اس میں کورونا نہیں تھا. اب آ گیا تو کورونا کی بھی اسٹڈی کر رہا ہے وہ کہ کیا ہے، کیا بلا ہے، اس کا ویکسین کیا ہے. تو جیسے جیسے سیاسی حالات بدلتے چلے جائیں، اماموں کی لائف ہسٹری کو پڑھتے چلے جاؤ، تمہیں رہنمائی ملتی چلی جاؤ گی. رہو گے وہیں مگر دامن نجس نہیں ہونا پائے گا. صلوات پڑھتے محمد والے محمد.
بس آج کے لیے اتنا ہی بس ہے نا. ایک ایسا انسان جس نے بنی امیہ کے حسین دور میں اپنا آدمی بٹھایا مگر خود 14 برس تک قید خانے میں رہا. جی تقریباً. اور بعض لوگ پڑھتے ہیں کہ 9 سال تک آسمان نہیں دیکھا ہوں. ایسے اندھیرے قید خانے میں. یہ امام موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہے. اور جس داروغہ زندہ کے حوالے کیے جاتے تھے اور کہا اس پر تکلیف پہنچاؤ، وہ حیران رہ جاتا تھا دیکھ کے. ایک شخص نقل کرتا ہے کہ میرا قیدی ایسا ہے یہ کہ دن بھر روزہ رکھتا ہے، رات بھر نمازیں پڑھتا ہے، جو روکی سوکی آتی ہے شام کو کھا لیتا، پھر اللہ کے بعد مصروف ہو جاتا ہے. اور وہ کہتا ہے، دعا کرتا ہے کہ پالنے والے میں نے تجھ سے تنہائی مانگی تھی کہ میں تیری عبادت کرتا رہوں. خدایا تیرا شکر ہے کہ تو نے ایسی تنہائی دے دی کہ تیری یاد میرے دل میں قائم ہے. کاظم، غصے کو پی جانے والا امام، اللہ اللہ، جس سے کہا جاتا ہے کہ اذیتیں پہنچا. آخر وہ اذیت پہنچانے والے جو داروغہ زندہ ہوتے تھے وہ بھی انسان ہوتے تھے. کیسے کیا کریں، وہ کچھ پہنچاتے تھے، ایسی بات نہیں ہے. کچھ دیکھ کے حیرت میں رہ جاتے تھے کیسا قیدی ہے. ایسا قیدی تو ہم نے دیکھا نہیں. کسی نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہاں ہے، اس نے کہا جھانک کے دیکھو وہاں وہ میرا قیدی بیٹھا ہوا. امام سجدے کے عالم میں تھے اور جسم اتنا نحیف و زار ہو چکا تھا. کچھ کہا مجھے اس میں کوئی قیدی تو نظر نہیں آ رہا ہے، اس قید خانے میں کوئی قیدی مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. کہا دیکھو غور سے دیکھو. اس نے غور سے دیکھا تو کہا کہ نہیں اس میں کوئی آدمی تو نظر نہیں آ رہا، ایک کپڑا ہے جو رکھا ہوا ہے. اللہ اللہ، ایک کپڑا ہے جو رکھا ہوا ہے. اب یہ اتنا نحیف و زار ہو چکا ہے، اتنا کمزور ہو چکا ہے، مگر جسمانی اعتبار سے کمزور ہو گیا ہے، فکری اعتبار سے کمزور نہیں ہوا ہے، روحانی اعتبار سے کمزور نہیں ہوا ہے، معنوی اعتبار سے سب کلمہ پڑھ رہے. داروغہ زندہ اور روایت کر رہا ہے کہ دن بھر روزے رکھتا ہے، یہ رات بھر اللہ کی بات کرتا ہے. یہ اس کو کیا تکلیف پہنچائی جائے. غلط قسم کی عورت کو بھیجا گیا کہ کوئی شاخسانہ نکال کے لائے، مگر جب گئی تو وہی بدل گئی. اس نے کیا دیکھا؟ ایک خوبصورت عورت کو بھیجا گیا تھا قید خانے میں کہ جانے کے بعد یہ ان کے مزاج کو بدل دے. وہ دنیا دار سمجھا تھا. اب جا کے دیکھا گیا تو وہ بھی اسی طریقے سے عبادت میں مصروف ہے جس طرح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مصروف ہے. لوگوں نے پوچھا کہ ہم نے تم کو کس لیے بھیجا تھا؟ اس نے کہا میں کیا دیکھوں، میں کیا دیکھوں. یہ شخص جب نماز پڑھنے سے شروع کرتا ہے اور میرا حسن جلال اس کو کیا دکھائے گا، کیا اس کو اپنی طرف کھینچے گا. میں دیکھتا ہوں چاروں طرف سے حوریں دیکھ رہی ہیں اس کو، در و دیوار سے آوازیں آ رہی ہیں تسبیح و تحلیل کی. اس کو قید خانے میں بدل دیا انہوں نے. میں نے عرض کیا کہ جسم کمزور ہو گیا تھا، معنویت کمزور نہیں ہوئی تھی، روحانیت کمزور نہیں ہوئی تھی، عصمت کمزور نہیں ہوئی تھی. اور آخر میں جب وہ بھی برداشت نہیں ہوا تو ائمہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو مقتول اور مسموم نہ ہو، یا زہر سے شہید نہ کیا جائے یا قتل نہ کیا جائے. وہی ہوا دوستو. اور اتنا ہی ہو جاتا جب بھی صبر کا ہمیں یارہ نہیں تھا، جب بھی ہم صبر نہیں کر سکتے تھے. لیکن غضب یہ ہوا کہ اس جنازے کو لے جا کے پورے بغداد پر رکھ دیا گیا. جنازہ کہیں مزدور اٹھاتے ہیں، بغداد کے پل پر لے کے رکھ دیا گیا. ایسا نہیں کہ امام کے بیٹے نہیں تھے، ایسا نہیں کہ امام کی بیٹیاں نہیں تھیں، مگر یہ امام بھی غربت کے عالم میں تھا. مدینے میں سب تھے، بیٹیاں بھی تھیں، بیٹے بھی تھے. بس جو بیٹا بالاعجاز آیا چونکہ امام کو امامی دفن کرے گا، باقی بیٹیاں نہیں آ سکیں. امام کو اس حالت میں نہیں دیکھا جس حالت میں تاریخ بتاتی ہے. بیٹیوں نے اس حالت میں نہیں دیکھا. کہتے ہیں بیٹیاں جنازے کی رونق ہوتی ہیں.
کہتے ہیں بیٹیاں جنازے کی رونق ہوتی ہیں، وہ بیٹیاں مدینے میں تھیں جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جنازہ اٹھ رہا تھا۔ خیر لوگ آئے، جنازہ دفن بھی ہوا۔ جناب معصوم قم جن کا روزہ قم میں آپ حضرت زیارت کے لیے جاتے ہیں، وہ بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹی ہیں، ان کی خدمت میں پرسہ پیش کیجیے آپ۔ امام علی رضا کی خدمت میں پرسہ پیش کیجیے، امام زمانہ کی خدمت میں بھی پرسہ پیش کیجیے، آپ پرسہ دیجیے ان کو بھی، اپنے ساتویں امام کا۔ مگر میں عرض کروں گا، اے میرے آقا، اے میرے مولا، آپ کی بیٹیوں نے آپ کا جنازہ نہیں دیکھا، آپ کے اور بیٹوں نے آپ کا جنازہ نہیں دیکھا، لیکن ہائے کربلا کا میدان، ہائے سکینہ کی تقدیر، اللہ اللہ، خدا وہ منظر کسی کو نہ دکھلائے جو بی بی سکینہ نے دیکھا۔ آپ نے خوب ماتم کیا ہے اور خوب مجلسیں کی ہیں، اور بی بی سکینہ کا خوب ماتم کیا، کربلا والوں کا خوب ماتم کیا آپ نے۔ اس پابندی کے زمانے میں بھی آپ کے دل میں حسرتیں بے قرار تھیں کہ کس طرح سے رویا جائے، اور رونے کی جب تکلیف زیادہ ہوتی تو رونا اور زیادہ آتا ہے، جب تکلیف زیادہ ہوتی تو رونا اور زیادہ ہوتا ہے۔ دوستو، آل محمد کے چاہنے والے اس زمانے میں گھروں میں گھٹ گھٹ کے رو رہے تھے، گھروں میں گھٹ گھٹ کے رو رہے تھے۔ جو کھل کر رونے والے مجمع میں ان کو کھل کر رونے کا موقع نہیں مل رہا تھا جن جگہوں پر، تو گھٹ گھٹ کے رو رہے تھے۔ لیکن عزیزو، جب آپ کو تاریخ معلوم ہو گئی تو آپ کھل کے رو رہے ہیں۔ وہاں امام کی بیٹیوں کو نہیں معلوم کہ میرے باپ کے ساتھ کیا گزری، گیا تو چلا گیا، 14 برس تک قید خانے میں رہا، اب اس کا جنازہ بھی نہیں آیا عزیزو۔ لیکن ہائے سکینہ کو دیکھیں کہ بابا کا جنازہ سامنے ہے اور بیٹی یہیں بیٹھی ہوئی ہے۔ جناب زینب نے کہا، اے میری لاڈلی، تم جنازے حسین کے لاشے پر پہنچ تو گئیں، مگر اے لاڈلی یہ بتا کہ تو نے اپنے باپ کے لاشے کو پہچانا کیسے؟ عزادار ہو معصوم قوم کی خدمت میں معصوم قوم کی خدمت میں تعزیت پیش کروں گا کہ اے بی بی، آپ نے باپ کے جنازے کو اس حالت میں نہ دیکھا جس حالت میں جناب سکینہ نے دیکھا تھا۔ سکینہ نے کہا، پھوپھی اماں، جب خیمے جل رہے تھے، ظالم تماچے مار رہے تھے، تو میں بابا بابا کہتے ہوئے مقتل میں دوڑ رہی تھی کہ میرا بابا کہاں ہے، کبھی اس لاشے پر کبھی اس لاشے پر، میرا بابا نہیں مل رہا تھا۔ کہا، بیٹی، لاش کی پہچان 2 طریقوں سے ہوتی ہے، یا تو اس کے جسم پر سر ہو یا اس کے جسم پر لباس ہو۔ اے میری لاڈلی، حسین کے جسم پر سر بھی نہیں ہے، لباس بھی نہیں ہے، تو نے پہچانا کیسے؟ کہ پھوپھی اماں، جب میں نشیب میں آئی اور ہائے بابا کہہ رہی تھی، نشیب سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیا، اے میری سکینہ یہاں آ جا۔ لعنت اللہ القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا یوم القیامۃ ودگارہ بحق الزہرا وابی ہو والے۔ پالنے والے ہماری صدا کو قبول فرما، ہمیں عزادار رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے ہمیں دنیا سے اٹھانا تو عزادار اٹھانا، ہمارے ہاتھوں میں قرآن و اہل بیت کا دامن ہو، ہماری نسلوں میں قیامت تک چراغ ولایت علی کو روشن فرما، ہمارے امام کو ظہور سے فرما، اور ہمارا شمار ان کا عمل انصر فرما۔ ایک بار پھر سورہ فاتحہ پڑھ کے تمام مومنین مومنات، خصوصاً مٹیا بلوچ کے جو مومنین مرحومین ہو گئے ہیں مومنات، ان کی روح کو سارے سفر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الرحمن الرحیم۔